جب آپ میری کرسمس کہہ رہے ہیں، آپ نعوذ باللہ شہادت دے رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 25 دسمبر کو بیٹا جنا، کیونکہ عیسائی ایک کرسمس بناتے ہیں 25 دسمبر اور کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نعوذ باللہ ایک بیٹا جنا عیسیٰ علیہ السلام 25 دسمبر کو۔ آپ ان لوگوں سے دعوت تو نہیں کرتے، دعوت کی بات تو دور رہی، آپ ان کے ساتھ مل جاتے ہیں، آپ شہادت دے رہے ہیں کہ اللہ نے بیٹا جنا۔ دعوت دینا بہت آسان ہے، میں یہی نہیں کہہ رہا ہوں کہ ان سے جھگڑا کرو، آپ ان کی کتابیں پڑھیے اور ان کی کتابوں کے ذریعے آپ ان کے ساتھ دعوت کرو۔ ہم مسلمان، دعوت ہمارا فرض ہے، ہم اس فرض کو بھول چکے ہیں۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم اسلام کا پیغام غیروں تک پہنچائے۔ آج کی جو حالات ہے، غیر مسلمان جو اسلام کے خلاف بات کر رہے ہیں، کافی حد تک اس کے ذمہ دار ہم بھی ہیں، کیونکہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پیغام، اسلام کا پیغام، قرآن مجید کا پیغام غیروں تک نہیں پہنچاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں، سورہ بقرہ میں، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 111 میں، وَقَالُوا لَن يَدْخُلُوا الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ۔ وہ لوگ کہہ رہے ہیں یہود و نصارہ کہ آپ مسلمان، آپ جنت میں کبھی بھی نہیں جائیں گے، چاہے آپ کتنے بھی اچھے اعمال کرو، چاہے آپ نماز پڑھو، چاہے روزہ رکھو، چاہے زکوٰۃ دو، چاہے آپ کے ماتھے پہ نماز کا داغ ہو، آپ لوگ کبھی بھی جنت میں نہیں جائیں گے جب تک آپ یہود یا نصارہ نہ بنیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے تلک امانیہم، یہ ان کی بکواس ہے، وین ڈیزائرز، کل کہو ہاتوا برہانکم، آپ اپنا برہان پیش کرو، ان کنتم صادقین، اگر آپ سچے ہیں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بھی ڈینگیں مارتا ہے، بڑی بڑی باتیں کہتا ہے، تو ان سے کہو قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، آپ اپنا ثبوت پیش کرو اگر آپ سچے ہو۔ اور یہ عیسائی اپنا ثبوت، اپنا برہان بائبل کو پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں مائی بائبل سیز دس، مائی بائبل سیز دیٹ، مائی بائبل سیز دس، مائی بائبل سیز دیٹ، میری بائبل یہ چیز کہتی ہے، میری بائبل یہ چیز کہتی ہے، میری بائبل یہ کہتی ہے، میری بائبل وہ کہتی ہے۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا بائبل کو پوری چاٹ لینا چاہیے؟ اگر کوئی بھی اپنا برہان پیش کرتا ہے تو ہمیں اس برہان کی تحقیق کرنا چاہیے۔ اگر کوئی شناختی کارڈ آپ کو دکھاتا ہے، کوئی آئیڈینٹی کارڈ دکھاتا ہے، تو وی ہیو ٹو ویریفائی دا آئیڈینٹی کارڈ، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ شناختی کارڈ صحیح ہے کہ نہیں۔ ان کا جو برہان ہے، تحقیق کرنے کی دور کی بات ہے، یہ عیسائی لوگ مسلمانوں کے دروازے کو کھٹکھٹاتے ہیں اور ہمارا قرآن ہمارے خلاف استعمال کرتے ہیں۔ ساری دنیا میں، ہندوستان میں بھی اور خصوصاً پونا میں کئی کرسچن ادارے ہیں، کئی کرسچن مشنری ہیں جو مسلمانوں کے گھر کو کھٹکھٹاتے ہیں اور ہمارا برہان ہمارے خلاف استعمال کرتے ہیں۔ وہ مسلمان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے قرآن میں نہیں لکھا ہے کہ بائبل اللہ کا کلام ہے؟ اور اکثر ہم مسلمان کہیں یہاں لکھا ہے، تو آپ بائبل پہ عمل کیوں نہیں کرتے؟ ہمارے پاس کوئی جواب نہیں۔ پھر وہ سوال پوچھتے ہیں قرآن مجید میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کتنے بار قرآن مجید میں آتا ہے؟ اگر آپ کو پتا ہے تو آپ کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام قرآن مجید میں 5 بار آتا ہے، 4 بار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور 1 بار احمد۔ عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں نام سے کتنے بار ہے؟ اگر آپ کو نہیں پتا ہے تو آپ سے کہیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر نام سے قرآن مجید میں 25 بار آتا ہے۔ فوراً وہ سوال پوچھیں گے کون شخص بڑا؟ جس کا ذکر قرآن مجید میں 5 بار نام سے ہے وہ شخص بڑا، کہ جس کا ذکر قرآن مجید میں 25 بار ہے نام سے وہ بڑا؟ کون بڑا، 25 یا 5؟ آپ سے سوال پوچھیں گے، لیکن
آپ کو جواب نہیں دیں گے، وہ آپ کے ذہن کو مجبور کریں گے سوچنے پہ۔ دوسرا سوال پوچھتے ہیں، آپ کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ان کے والد اور والدہ تھے؟ بے شک ان کے والد بھی تھے، والدہ بھی تھی۔ نیکسٹ سوال پوچھتے، عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کے والد اور والدہ تھے؟ ہم کہیں گے عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھی، والد نہیں تھے۔ فوراً سوال پوچھیں گے، کون بڑا؟ جو انسان والد کے ذریعے پیدا ہوتا ہے وہ بڑا، کہ وہ انسان جو والد کے بغیر پیدا ہوتا ہے بڑا؟ وہ سوال پوچھیں گے مسلمان سے، لیکن جواب نہیں دیں گے، وہ آپ کے ذہن کو مجبور کریں گے سوچنے پہ۔ کون بڑا؟ وہ شخص جو والد کے ذریعے پیدا ہوتا ہے بڑا ہے، کہ وہ شخص جو والد کے بنا پیدا ہوتا ہے بڑا ہے؟ سوال کریں گے لیکن جواب نہیں دیں گے، وہ آپ کے ذہن کو سوچنے پہ مجبور کریں گے۔ کئی کرسچن مشنری دنیا بھر میں مسلمانوں کے گھر کو کھٹکھٹاتے ہیں، اینڈ they are using us like punching bags. They are making nest in our head. ہمارے سر میں گھونسلہ بنا رہے ہیں اور ہم جواب بھی نہیں دے سکتے۔ دوسرا سوال پوچھتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے کہ ان کا انتقال ہو چکا ہے؟ اور ہمیں ماننا پڑے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کا انتقال ہو چکا ہے، مدینہ میں دفن ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام وہ زندہ ہے کہ ان کا انتقال ہو چکا ہے؟ اور اسلام میں صاف طور پہ لکھا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھایا ہے۔ تو کون بڑا؟ وہ پیغمبر جو زندہ ہے بڑا ہے، کہ وہ پیغمبر جو مر چکا ہے بڑا ہے؟ آپ سے سوال کرتے ہیں لیکن سوال کا جواب نہیں دیتے۔